السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے، تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں اس مہینے کے اندر لوگ کیا کچھ بدعات وغیرہ کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر۔ تو ناظرین یہ تو باتیں ہم گفتگو بعد میں بھی کر لیں گے، لیکن جو گفتگو مین ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، پہلے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی آخر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد ہم آپ کو پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سنائیں گے۔ انہوں نے یعنی کافی کمال کی گفتگو کی ہے، گفتگو تو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے بڑی کمال کی ہے۔ خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار اس کی ذوات مقدسہ طیبہ سے، پھر اولیاء و صالحین کی ذوات مبارکہ سے، پھر ائمہ سلف صالحین، محدثین، علماء، فقہا، مجتہدین، یہ 5 آپ سمجھ لیں ستون ہیں۔ ان کے ذریعے آپ کا دین قائم رہے گا، عقیدہ صحیح رہے گا۔ جو کسی ایک کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھ لیں، جس طرح بعض لوگوں نے اپنے عقیدے سے صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم، محبت اور ان کی اتباع کو خارج کر دیا، بعض لوگوں نے صحابہ کرام کو خارج کر دیا اور وہ حق سے محروم ہوئے، اسی طرح آج اہل سنت والجماعت میں ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو ایک فرقہ بن کے ابھرا ہے، اور اہل سنت کی بجائے آپ خود کو اور ٹائٹل دیتا ہے اور نام کے پکارنے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ اہل سنت نام نہاد ہو کر اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑے جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا۔ اور جو اہل بیت اطہار کا نام لے، حب علی کا، حب فاطمہ کا، حب حسن اور حسین کا، حب اہل بیت کا، اس کو ٹھگ شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اہل سنت میں خارجیت داخل ہو رہی ہے، اور میں آج آپ کو پیش بندی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اگر یہ فتنہ جاری رہا تو صدیوں کے بعد آپ دیکھیے یہ فتنہ اگر لوگ اہل سنت کے عقیدے سے حب اہل بیت کو کلیتاً خارج کر دیں گے، یہ خارجی بن جائیں گے، یہ قوم کو خارجیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسے ملاؤں سے پرہیز کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے بعض ملاؤں کی تقریروں کو، خود دیکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، شہادت امام حسین والی رات کربلا معلی کی، اور یہ کوئی دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے نام کے پیروکار بنتے ہیں، ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، چیختے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، خائن بددیانت لوگ، شر پسند اور فتنہ گر شیطان لوگ، خود کو اہل سنت کہلانے والے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کی رات وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ رات 10 محرم الحرام کی آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے مناقب میں تقریر کرنی ہے تو ان کی ولادت کا دن تلاش کریں، وفات کا دن تلاش کریں، اس دن ان کا عرس منائیں اور مناقب بیان کر لیں۔ شہادت امام حسین کی ہو اور مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کریں، یہ تمہارے اندر چھپا ہوا بغض بول رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی بول رہی ہے۔ یہ لوگ یہ بھیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دنداتے پھرتے ہیں، تو اس یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے، میں متنبع کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔
اور منہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں. مجھے کسی نے پہلے بتایا، میں نے مانا نہیں، میرا ذہن نہیں مانا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. کوئی جتنا ہی گر جائے، اہل سنت کہلائے، اعلی حضرت کا نام لیوا کہلائے، اولیاء کو ماننے والا کہلائے، جتنا بھی گر جائے اخلاق میں نے کہا یہاں تک نہیں جا سکتا. لیکن انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پہ نکال کے دے دیا تقریر، میں نے خود دیکھا. اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں. یہ خارجی کو سایہ بے ایمان. اور اپنی تمام کتب اٹھا کے دیکھ لیں بیٹے، عقیدہ نسویہ کدھر پڑا ہے؟ شرح عقیدہ نسویہ پڑھی. تمام کتب عقائد کی اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں بیٹے یہاں چھوٹا شرح عقیدہ نسوی پڑھی تھی. کہا بیٹے تستازانی کی. ہمارے عقیدے کی اہل سنت کی کتابوں میں امام ابو منصور ماتریدی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتبوں، امام طحاوی کی کتبوں، امام ابو معین النسبی کی کتبوں، صاحب عقیدہ طحاویہ ہو، صاحب عقیدہ نصفیہ ہو، علامہ تفتزانی ہو، شرح المواقف ہوں، شرح المقاصد ہوں، اور یہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہے کتاب. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہر طالب علم، ہر عالم پڑھتا ہے. شرح عقائد نسوی میرے ہاتھ میں ہے. علماء کے لیے، علماء کونسل پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کو سنیں اور دیکھیں غور سے. یہ شرح عقائد نسوی ہے. بڑی کتابیں تو انبار لگا پڑا ہے میرے پاس، بڑی کتابوں میں ابواب ہیں بیٹے، اور بھی ہیں. یہ انبار ہے ہمارے ہاں. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اور اب لوگ پھر گئے اس عقیدے سے اور ٹھیکیدار بنتے ہیں سنیت کے، اور منہاج القرآن کے خلاف زبان درازی کرتے. یہ دشمنان اہل بیت، یہ یزیدی ٹولہ ہے، یزیدی جو اہل سنت میں گھس گیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. یہ اٹھائیے شرح عقائد نسوی، جو ساری زندگی درسوں میں آپ علماء پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے. میں چھوٹی کتاب بتا رہا ہوں، بڑی بنیادی، جو ہر اہل سنت کے درس میں، ہر ایک کے مسلک کے اندر اہل سنت ہوں، ہر مکتب فکر میں جو شامل نصاب ہے. اب وہ عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلف مجتہدین اور علماء صالحین میں سے کسی نے، یہ صفحہ 195 شرح العقائد النسفی، لم ينقل عن السلف المجتہدین، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ واحزابہ لأن غایۃ امرہم البغی والخروج علی الامام وهو لا یوجب اللعن. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. فرماتے ہیں کہ سلف مجتہدین اور ائمہ اہل سنت اور علماء اور صالحین، ان میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کو جائز نہیں لکھا. آپ دیکھیں کہ تذکرہ کس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے، عقیدہ کیا ہے. کسی نے ان پر لعن کو جائز نہیں کہا. ائمہ، سلف صالحین، مجتہدین، علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کرنا، معاذ اللہ، لعنت کرنا، استغفر اللہ العظیم، اس کو جائز نہیں کہا. یہ کہیں منقول نہیں، اور نہ ان کے احزاب پر. اس لیے کہ میکسیمم جو ان کا قصور ہے اور خطا ہے، غایت امرہم، وہ البغی والخروج علی الامام، وہ یہ ہے کہ وہ امام برحق مولا علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے خروج کیا، بغاوت کی. وہ لا یوجب اللعن، اور اس عمل سے ان کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں بنتا. اس عمل سے لعن جائز نہیں ہوتی. علماء اور ائمہ اہل سنت تو یہ بیان کرتے تھے کہ ان کے اوپر لعن کوئی نہ کرے، گالی کوئی نہ دے،
बकवास कोई न करे, जुबान दराजी कोई न करे। बस उलमा अहले सुन्नत और हमारे आइम्मा 1400 साल से सिर्फ उन पर लान करने से रोकते रहे, जुबान बंद रखो, फकत जुबान बंद रखो। अकीदा की किसी किताब में उनके मनाकिब पर कोई बाब कायम नहीं किया गया। ये आज अहले सुन्नत के लिबास ओढ़ कर छुपे हुए खारजियों ने अहले बैत की दुश्मनी के एवज ये फितना शुरू किया है। और ये लोग हैं जो मिनहाजुल कुरान को गाली देते हैं, इसलिए कि मिनहाजुल कुरान ने खारजियत को नंगा किया है और मोहब्बत अहले बैत के अकीदे को दोबारा जिंदा किया है। तो अकीदा अहले सुन्नत का फकत ये है 1400 साल से कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान जायज नहीं है, उनको गाली नहीं दे सकते, बेअदबी गुस्ताखी नहीं कर सकते, जुबान दराजी नहीं कर सकते, सकूत करो अदब एहतराम में हुजूर के सहाबी होने की वजह से। बस उसके बाद कहते हैं रह गया यजीद, इन्नमा इख्तलफू फी यजीद इब्न मुआविया, रह गया यजीद, हाँ उसमें इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि उस पर लानत करें, बाज कहते हैं कि लानत न कहें, मगर अच्छा किसी ने उसको नहीं कहा उसको। और फिर ये बात करके वो बयान करते हैं कि जिन लोगों ने उसके ऊपर लानत को जायज कहा, आगे दलील देते हैं कि जब उसने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया, इन्नहु काफरा हीना अमरा बिक़त्ल हुसैन, जब उसने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया वो काफिर हो गया। वत्तफ़क़ू अला जवाज़िल लान अला मन क़तलहु औ अमरा बिही औ अजाज़हु व रज़िया बिही, और जिसने भी इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया या उससे राजी हुआ या उसकी इजाजत दी, उस पर लानत जायज है। और वो कहते हैं कि अन्ना रिदा यजीद बिक़त्ल हुसैन व इस्तिबशारी बिज़ालिका व इहानत अहल बैत नबी मिम्मा तवातर माना, और यजीद का इमाम हुसैन की शहादत का कत्ल करने का हुक्म देना और उन पर खुश होना और अहले बैत नबी की इहानत और तौहीन करना, ये मुतवातिरन साबित है। और फिर आगे एंड पर लिखते हैं इमाम नसफी, वन्नहनु ला नतवक्कफु फी शानिही बल फी ईमानिही, हम यजीद के मामले में हरगिज खामोश नहीं रहते और उसके ईमान के मामले में खामोश नहीं रहते। लानतुल्लाह अलैहि व अला आबानिही व अंसारिही, और हम लानत भेजते हैं, अल्लाह की लानत है यजीद पर और उसके आबान पर, अंसार पर और उसकी जमात पर। अब अकीदा ये रहा है कि जब यजीद का मामला वो कहते हैं लानतुल्लाह अलैहि व अला आबानिही व अंसारिही, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, उसके सारे लोगों और फौजियों और साथियों की लानत। यजीद पर कहते हैं हम खामोश नहीं रहते। लेकिन जब हजरत मीर मुआविया का मामला है, फरमाया कि अइम्मा सल्फ सालेहीन और अइम्मा अहले सुन्नत में से किसी ने उनके ऊपर लान करने के जवाज को नकल नहीं किया, अहले सुन्नत में यह हराम है। हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में लान करना, सब्बो शितम करना, गाली देना हराम है। जुबान खामोश रखो। अहले सुन्नत का अकीदा तो यह था। अकायद की ये 50 किताबें मेरे सामने पड़ी हैं, 50 किताबें, इमाम आजम अबू हनीफा से लेकर इमाम तहावी, इमाम नसफी से लेकर इमाम नसफी तक कुल किताबें, इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी, किसी ने बात नहीं अकायद में कायम की उनके मनाकिब पर। ये फितनागर मुल्ला कहां से आ गए? अहले सुन्नत के लाने वाले, ये यजीदी खारजी टोला जो शहादत इमाम हुसैन की रात में हजरत अमीर मुआविया के मनाकिब पे खिताब करता है। वो इसलिए खिताब करता है कि एक सहाबी होने की आड़ लेकर उनकी मनकबत बयान करता है। मन उस खबीस का यजीद की हिमायत करने को चाहता है, वो हुब्बे अहले बैत की मुखालिफत कर रहा है, वो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है। तो मैं उलमा से कहूंगा कि ऐसे खारजी ज़हन लोगों के लिए खामोश न रहो, आपकी खामोशी जुर्म है, नंगा करो और अहले सुन्नत की सफों से जूते मार के बाहर निकाल दो। अब
اب آپ اندازہ کیجئے، یہ میرے پاس کتاب ہے تبصرۃ الادلہ، یہ میں ان علماء کے لیے خاص طور پہ یہ حصہ کر دیا میں نے، تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین، یہ ہمارے اہل سنت کے عقیدے کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے اوپر عقیدہ اہل سنت کی کوئی کتاب تاریخ اسلام میں نہیں۔ ضخیم امام ابو منصور الماتریدی کی یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کے مذہب پر ہے، مذہب حنفیہ پر ہے یہ کتاب، امام ابو منصور ماتریدی کے طریقہ پر لکھی ہے، اور مؤلف اس کے امام ابو المعین میمون بن محمد النصفی، یہ شرح عقائد نصفیہ والوں سے بھی پہلے ایک اور امام ہو گزرے ہیں، امام ابو معین النصفی، تو انہوں نے تبصرۃ الادلہ لکھی ہے فی اصول الدین علی طریقۃ الامام ابی منصور الماتریدی۔ ہم اہل سنت دو طریقے ہیں، یا اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ ہیں، ہم احناف ماتریدیہ کہلاتے ہیں، حنفی، اور جو شافعی ہیں موسٹلی وہ اشاعرہ ہوتے ہیں، یہ دو برانچز ہیں، شافعی اور حنبلی اشاعرہ کہلاتے ہیں، ہم حنفی ماتریدی کہلاتے ہیں، یہ دو سکولز ہیں، دو نام ہیں، اور ماتریدی حنفی ہیں، امام اعظم کے مذہب پر ان کا عقیدہ۔ اب یہ اس کتاب تبصرۃ الادلہ، اس کی جلد 2، اس کی فصل ہے معرکہ صفین پر، اور اس میں لکھتے ہیں فإن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان هو الحق المصیب والامر فیہ اظہر، اس معرکہ میں سیدنا مولا علی شیر خدا حق پر تھے اور ثواب پر تھے، اور یہ امر بالکل واضح ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں امام نصفی امام ماتریدی کے مذہب پر لکھتے ہیں ثم لا ارتیاب لأحد له من العلم حظ فی تفاوت ما بین علی و معاویہ، جس شخص کو بھی اللہ پاک نے کہتے ہیں علم کی رتی عطا کی ہے، علم کی، اس کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں کوئی موازنہ اور مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کسی مسلمان اہل سنت کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے، فی الفضل والعلم والشجاعت والغنا والسابقۃ فی الاسلام، نہ فضیلت میں کوئی مقابلہ ہے، نہ علم میں مقابلہ ہے، نہ شجاعت میں مقابلہ ہے، نہ غناء نفس میں مقابلہ ہے، نہ اسلام کی سبقت میں مقابلہ ہے، ان میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَ خَطَأُ مُعَاوِيَةَ ظَاهِرًا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے معاملے میں جو بھی عمل ہے وہ مبنی بر خطا ہے، وہ مبنی بر خطا ہے، حق مولا علی شیر خدا کی طرف ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تعویلاً کیا، تعویلاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے ہم ان کو فاسق نہیں کہتے۔ یہ سن لیں لفظ، انہوں نے جو کچھ کیا حضرت امیر معاویہ نے الا انہ فعل ما فعل ایضا ان تعویلا، انہوں نے جو کیا خطا کی، غلطی کی، مگر تعویلاً کی، اس وجہ سے ہم ان کو فاسق نہیں کہتے، الا ما قررنا، فاسق نہیں کہتے۔ اب اہل سنت کا عقیدہ تو کل 1400 سال کے اندر ہماری اہل سنت کی ائمہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کو فاسق نہیں کہہ سکتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لعن نہیں کہہ سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے، ادب، احترام، صحابیت کی وجہ سے خاموشی، سکوت، بس۔ یزید کا معاملہ آ جائے کوئی سکوت نہیں، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی احترام اور حیا نہیں، وہ ملعون بے ایمان کافر ہے یا ملعون ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا فقط دفاع کرتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے فاسق نہ کہیں، ان کو سب و شتم نہ کہیں، ان پر لعن نہ کریں، بس۔ حرام ہے لعن کرنا، سب و شتم کرنا۔ عقیدہ اہل سنت کا یہ رہا، یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا، خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب شروع کر دیے، فضائل، اور ان کے مناقب کو اچھالنا دراصل مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں لا کے ان کو کھڑا کرنا ہے۔
جو عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ اہل اسلام کے خلاف ہے۔ ایک اور کتاب بھی ہے کوئی بڑی اسی طرح، وہ امام ماتریدی کی ہے، اس کو دے۔ اور پہلے یہ دور جو اب کافی دہشت گرد ہو گئے ہیں جو لوگ، وہ کیا کرتے تھے، یزید کے کو امیر المومنین کہنا اور حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں تقریریں کرنا، جلسے کرنا، اہل سنت علماء اور ائمہ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ فتنہ اگر داخل ہوا ہے اور اہل سنت کی مساجد میں کوئی یہ کرتا ہے اور بینر لگا کے کرتا ہے، سمجھ لو اس کے اندر خارجیت کی رگ بھڑک رہی ہے، دشمن اہل بیت ہے وہ۔ اور منہاج القرآن کے ساتھ ان کی دشمنی کی راز بھی یہ ہے کہ وہ خارجی المذہب ہیں، ان کو حب اہل بیت گوارا نہیں، اور وہ منہاج القرآن کا دشمن اس وجہ سے ہے۔ ان کو کوئی غرض نہ عظمت مصطفیٰ سے ہے، نہ میلاد مصطفیٰ سے ہے، نہ محبت رسول سے ہے، نہ توسل سے رسول سے ہے، نہ شفاعت رسول سے ہے، انہیں نہ خلفائے راشدین سے محبت ہے، نہ اولیاء سے، نہ اہل بیت سے، ان کو غرض فقط بغض اہل بیت کا، اور یہ پھر حسد ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جیسے سیاسی زندگی میں امت کو گمراہ کرنے والے ہیں، ایسے مذہبی زندگی میں بھی گمراہ کرنے والے ہیں، لبادے الگ الگ اوڑھے ہوئے ہیں۔ پھر بیداری شعور کی ضرورت ہے، مذہبی اور اعتقادی بھی میں نے بات کر دی۔ اس طرح اولیاء اور صالحین کے ساتھ تمسک کرو۔ ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سنا دوں، شاید بہت کم آپ نے سنی ہو۔ تو اس میں امام حسن دونوں بھائی ہر سال شام جایا کرتے تھے، چونکہ آپ نے دستبرداری کر دی تھی تو وہ اب امیر المومنین جو ہو گئے اور امارت کا دور شروع ہو گیا، خلافت تو ختم ہو گئی، امارت کا دور شروع ہو گیا، امیر ہو گئے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جایا کرتے تھے انتظام دیکھنے کہ کیا ملک کیسا چل رہا ہے۔ تو خیر وہ آپ کی خدمت میں، دونوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے لاکھوں روپے۔ تو ایک دفعہ یہ دو حضرات گئے تو حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ پیش کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانا کہ کیا ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، حالات کیا تھے، اس تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت امام حسن کے دل میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑ دیا، اور جو مد مقابل تھے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس لیے ان کو دے دیا اور انہوں نے لے لیا۔ اسی بات پر تو وہ آمادہ پیکار تھے، لڑائی پر تیار تھے۔ تو جس کو بڑی آسانی سے امام حسن نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اس لیے ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، جو میں نے شروع میں سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ اس کا سیدھا سا ہے کہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ رب العالمین کے کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ بھی بات آپ ذہن نشین فرما لیں، 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں مہینے ہیں۔ تو ناظرین وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یعنی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جلد 8 اور صفحہ نمبر 134 کے اندر لکھتے ہیں، اس مہینے کے اندر، یعنی تفسیر قرطبی کی بات کر رہا ہوں، اس مہینے کے اندر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی دگنا ہوتا ہے۔ لیکن اگلی بات جو لکھی ہے نا، لکھا ہے کہ اس ماہ کے اندر یعنی اس مہینے کے اندر گناہ کے ارتکاب پر وبال اور عذاب دوسرے مہینوں کی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ نیک کام کا اجر و ثواب دگنا ہوتا ہے۔
تو اگلی بھی بات ہم کرتے چلے، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے اندر وہ جو کنڈوں وغیرہ کی رسم وغیرہ کرتے ہیں، تو آگے یعنی عربی زبان میں کنڈوں کو میجن یعنی مائلف کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، 12 رجب کو جو کنڈے پکائے جاتے ہیں، اس غیر شرعی دن اور عبادت کا مقصد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگلی بات کیا ہے، اس غیر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کنڈے پکانے کا مقصد صرف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اصالِ ثواب پہنچانا ہے، حالانکہ 22 رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی یوم ولادت ہے ہی نہیں ہے اور نہ ہی یوم وفات ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم جو شیعہ مورخین ان کی کتابوں کی طرف دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے شیعہ مورخین کے مطابق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بروز جمعہ طلوع فجر کے وقت، اور دوسرے قول کے مطابق منگل 17 ربیع الاول سن 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تو اگلی علامہ طبرسی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 43 کے اندر، تو ان اگلی کتاب بھی سن لیں، منت الاعمال شیخ عباس قمی یعنی جلد 2 صفحہ نمبر 120 لکھتے ہیں کہ یوم وفات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ وفات کے بارے میں شیعہ مورخین کا کہنا ہے کہ امام صاحب کی یوم وفات کے بارے میں 2 قول منقول ہیں۔ بعض نے کہا کہ 15 رجب سن 140 ہجری یعنی 148 ہجری، اور بعض نے کہا 25 شوال 140 ہجری یعنی 148 ہجری میں انہوں نے یعنی لکھا ہے ان کی کتابوں کے حوالہ سے۔ تو خیر نظر یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو سن 60 ہجری یعنی 60 ہجری کو صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں، تاریخ طبری کے اندر جلد 5 ہے یعنی 5 ہے، صفحہ نمبر 324 یعنی 324 ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں جمعرات، انہوں نے لکھا ہے 60 ہجری میں جمعرات کے دن وفات پائی اور رجب کی 8 دن ابھی باقی تھے۔ تو ناظرین اگلے بھی ہم بات کرتے چلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالہ سے بھی چلے ہم گفتگو کرتے چلے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالہ یہ شیخ البانی نے یعنی صحیح البانی فی صحیح حدیث کا نمبر ہے 1969۔ تو کیا لکھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ہم ابھی عمیر جن کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا دی اور فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمانا۔ یہ گفتگو کافی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر مکمل گفتگو کی جائے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔